3 ایشوز ہیں: 2025 حج، دمادوں کی پریس کانفرنس اور جذباتی بیانات اور ہمارا پانی بند۔ اور تھرڈ اینڈ لاسٹ، جنگ۔ خفیہ، نٹ آئی ایس آئی، ایم آئی، خفیہ ادارے، انٹرنیشنل خفیہ ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ دوبارہ ہو، اور دشمن 2 اٹیک کر چکا ہے بچوں پہ، 10 سے 12 بچے شہید ہیں، انجرڈ ہیں۔ اور پہلے آپ یہ پہلا پوائنٹ، یہ جو ہمارے الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہیں ISPR کے ترجمان، یہ ان کی پہلے یہ بات سنیں آپ۔ ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم سانس بند کر دیں گے، وہ پانی بند کریں۔ تو بھائی جان اب سانس بند کریں نا، کسی نے روکا ہے؟ کب اٹیک کر رہے ہیں آپ ان کے ڈیم پر؟ اور کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، مطلب ISPR کے سربراہ کو اپنی لاجسٹک سپورٹ کے لیے سیلینز کا ساتھ لانا پڑتا ہے۔ یہ آغا صاحب ہیں، یہ کیپٹن آغا ہیں، اور ان کے والد سسر بڑے اچھے گریٹ آدمی تھے، منسٹر بھی رہے، وہ تھے DMG افسر، اور ٹرن ایز اے پولیٹیشین۔ وہ لاڑکانہ کے ڈپٹی کمشنر تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، تو انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، انہوں نے ریزائن کیا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، 3-4 جگہ سے توبہ ٹیک سنگھ سے الیکشن جیتے، اور خالد احمد خان کرل ان کا نام ہے، یہ آغا صاحب ان کے داماد ہیں، یہ فوج میں تھے جب خالد کرل صاحب منسٹر تھے، جب ان کی شادی ہوئی اس کے بعد یہ فوج کو خیر بات کہہ کے DMG گروپ میں آئے۔ 3-4 اچھی پوسٹنگ کاٹی ہیں انہوں نے، NHA میں بڑا کام تمام کیا ہے، کام تمام کا مطلب بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور پھر مواصلات کے سیکٹری رہے، آج کل انٹیریئر سیکٹری ہیں، اور داماد دوسرے جو ہیں یہ بڑا نام ہے TM شہید کا، یہ ان کے داماد ہیں۔ یہ پریس کانفرنس آپ سن چکے ہیں، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اس لیے کمنٹ نہیں کرتا کہ یہ اپنی پریس کانفرنس میں کئی سوالات اٹھاتے ہیں اور خود ہی کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور میں آپ کو بابر صاحب کی پریس کانفرنس دکھاتا ہوں، اور پھر میں یہ فوٹو دکھاتا ہوں۔ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ARY کا مالک سلمان اقبال سونے کا اسمگلر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ قاتل ہے، اور اب یہ بندہ ان کے ساتھ داماد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط کہہ رہے تھے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے، اور
اس سے بھی زیادہ کہ میں بہت کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. آنے والے بقر عید، عید الاضحیٰ کے بعد ایک بھارت ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے. اس نے گوریلا جو اس کی کارروائیاں ہیں وہ پہلے ہی جاری ہیں. اس کی 3 ایونٹ وہ کر چکا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر افسر ہیں. کیونکہ میں 79 PM میں لانگ کورس کے بعد، کیونکہ وہ سارے ہم سے پھر کافی پیچھے آ جاتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے کسی پریس کانفرنس میں نہیں ملتا ضرور ہوں، بڑے سینئرز کو بھی ملتا ہوں، لیکن 79 PM میں لانگ کورس، 80 PM میں لانگ کورس کے بعد کسی افسر، کوئی DGI SPR ہو یا کہیں اور ڈیفینس سیکرٹری ہو، اس کے پاس شاید اچھا نہیں لگتا جانا اس کی پریس کانفرنس میں. یہ 4 چیزیں ہیں. حملہ، ونس اگین کیا اسٹریٹجی ہوگی. نمبر 2، اس طرح کی سانسیں بند کرنا. تیسرا، آنے والے دنوں میں پاکستان پر کافی مشکلات آ رہی ہیں. امریکہ ہمیشہ ڈبل کھیل کھیلتا ہے، شاید ٹرپل کھیل کھیلتا ہے. ہم نے جب ہم پورا انڈیا تباہ کر سکتے تھے تو ان کے کہنے پہ ٹھیک ہے جنگ کو روکا، یہ دانش مندانہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس پہ اس وقت فوراً ایکٹ کیوں نہیں کروایا کہ جو انہوں نے کہا کہ جس سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ ہم پانی روکیں گے. کیا یہ شملہ معاہدہ ختم کریں گے؟ اگر شملہ معاہدہ ختم ہو جائے، آپ نے بھی تو ون سائیڈڈ شملہ معاہدہ ختم کرنا ہے. دیکھتے ہیں 1-2 روز میں. اور لاسٹ اینڈ فائنل، کل مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے ایئر فورس کے افسر کو کہا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف ہوگا. نیچرلی یہ طریقہ کار تھا، ایک باری تھی. وہ جنرل مشرف صاحب کو جب چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا گیا تو انہوں نے اس کے بعد اپنی جگہ پہ چیئرمین جوائنٹ چیف لگانا شروع کیا، جو 2025 تک چل رہا ہے. اس کے بعد کیونکہ سدھو صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور انہی خدمات کے عوض ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف ہے، جس پہ میں قائم ہوں. ابھی 4 ماہ رہتے ہیں. خبر میں نے 2 روز پہلے بریک کی ہے. اور لاسٹ اینڈ فائنل حج 2025. میں گزشتہ 22-23 سال سے حج پہ جاتا ہوں. 3-4 حج مس کیے ہیں. اس کے علاوہ جو کورونا میں تھے وہاں پہ بھی بے تحاشا قتلیں ہیں. 200-300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. منسٹر ریلیجیس افیئرز اور کل سیکرٹری نے وائنڈ اپ کیا ہے، اور 67,000 جو ہمارے حجاج پاکستان میں رہ گئے ہیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی منسٹری کا. یہ پرائیویٹ حج ٹورز آپریٹرز کا قصور ہے. کیا سٹنگ فیڈرل منسٹر اور سٹنگ سیکرٹری، جو سٹنگ سیکرٹری اور فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے پیسے واپس کروائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان حجاج کو پیسہ دیا جائے. 67,000 جب 67,000 حاجی ہیں اور 15 لاکھ بھی کم سے کم لگایا جائے تو یہ کھربوں روپیہ بنتا ہے. اور ان حجاج کا کیا قصور ہے جو جب وہ پیدا ہوتے ہیں، جب وہ نوکری میں آتے ہیں تو 2 روپے جمع کرتے ہیں، اور ان کے پیسے سیکرٹری ریلیجیس افیئرز نے تو کہا ہے کہ اگر وہ پیسے نہیں واپس کریں گے تو پھر ہمارے پاس دوسرا اختیار بھی ہے کہ ان کی جو جیسے کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے آدمی بینک کا لون نہ دے کر، تو وہ کہتے ہیں ان کی جو کمپنیز ہوں گی ان کو آکشن کیا جائے گا اور آکشن کر کے حجاج کو پیسے واپس کیے جائیں گے. حالانکہ ان پیسوں سے حکومت پاکستان کے نہ اکاؤنٹ میں آتے ہیں نہ پاکستان حکومت کا کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ان کے پیسے دلوانے کے لیے تیار ہیں. اور شاید آج آخری روز ہے، اگر ان کو کوٹا ان کا بحال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 67,000 حجاج پاکستان کے محروم رہ جائیں گے اس حج سے، جو کہ ایک بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی ایک بہت بڑا نقصان ہے ان گھر والوں کے لیے بھی، ان حجاج کے لیے بھی، اور بینگ پاکستانی قوم کے لیے.
انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان فائنل.